پچھلے ویڈیو میں ہم نے ایران کی دفاعی تیاریوں کا تکنیکی جائزہ لیا، خاص طور پر اگر اسرائیل بنکر بسٹر حملہ کرے تو ایران کس حد تک اسے روک سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا حملہ ہو جاتا ہے تو روس جو ایران کا قریبی اتحادی ہے کیا واقعی میدان میں اترے گا یا صرف مذمتی بیانات اور اقوام متحدہ کی سطح پر باتیں کرے گا؟ یہ ویڈیو اسی نقطہ پر ایک غیر جذباتی اور تحقیقاتی تجزیہ پیش کرے گی۔ روس اور ایران کے درمیان فوجی تعاون کوئی نئی بات نہیں۔ پچھلے 20 سالوں میں دونوں ممالک نے کئی دفاعی معاہدے کیے۔ 2016 میں روس نے ایران کو S-300 دفاعی نظام فراہم کیا۔ پھر 2021 میں دونوں نے 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے جس کے دفاع میں تجارت، توانائی اور سیکیورٹی کا تعاون شامل تھا۔ اصل سوال یہ ہے کہ جب جنگ کا وقت آئے گا تو کیا روس صرف بات کرے گا یا عملی قدم بھی اٹھائے گا؟ فی الحال روس خود یوکرین کی جنگ میں مصروف ہے جو فروری 2022 سے جاری ہے۔ 2023 میں روس نے اپنا دفاعی بجٹ 6% تک بڑھایا اور وہ شمالی کوریا جیسے ملکوں سے بھی گولہ بارود خرید رہا ہے۔ ایسے حالات میں ایران کے لیے فوری فوجی امداد دینا روس کے لیے مشکل اور خطرناک فیصلہ ہوگا۔ ایک اور رکاوٹ یہ ہے کہ ایران اور روس کے درمیان براہ راست زمینی راستہ موجود نہیں۔ اگر روس کو فوجی بھیجنے ہوں یا تو اسے بحیرہ قزوین کے ذریعے جانا ہوگا یا شام اور عراق کے راستے سے۔ شام میں روس کی موجودگی ضرور ہے، خاص طور پر حمیم ایئر بیس اور ترتوس نیول بیس پر، مگر وہاں سے ایران کے اہم شہروں تک فاصلہ کافی زیادہ ہے، کم از کم 1200 کلومیٹر۔ اسی فاصلے پر فوری اور براہ راست مدد دینا عملی طور پر تو آسان نہیں ہے۔ جہاں تک ہتھیاروں کی فراہمی کی بات ہے تو ایران اور روس کے درمیان ماضی میں کئی معاہدے ہوئے۔ S-300 کی ڈیلیوری ایک خاص مثال ہے، جبکہ Su-35 جنگی طیارہ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن 2022 کے بعد ان طیاروں کی ڈیلیوری مسلسل مؤخر ہوتی رہی، شاید روس کی اپنی دفاعی ضروریات کی وجہ سے۔ 2023 میں روس کے زیادہ تر نئے جنگی طیارے یوکرین کے محاذ پر استعمال ہوئے اور اس کے اسلحہ خانے پر دباؤ بڑھتا گیا۔ کیا روس اسرائیل کے خلاف کھل کر فوجی مداخلت کرے گا؟ اس کا جواب ماضی کی مثالوں میں موجود ہے۔ روس صرف ان جگہوں پر فوجی ایکشن لیتا ہے جہاں اس کے مفادات براہ راست متاثر ہو رہے ہوں۔ ایران کے معاملے میں روس کے مفادات اتنے واضح اور براہ راست نہیں کہ وہ ایک نئی جنگ مول لیں۔ روس سفارتی سطح پر ایران کی حمایت ضرور کرتا رہا۔ 2020 میں امریکہ نے اقوام متحدہ پر ایران پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو روس نے اس کی مخالفت کی، مگر یہ حمایت صرف اجلاسوں، قراردادوں اور میڈیا تک محدود رہی۔ جب بات عملی قدم کی ہو تو روس بہت احتیاط برتتا ہے۔ اگر روس براہ راست مداخلت نہ کرے تو کیا وہ پراکسی گروپوں کے ذریعے ایران کی مدد کرے گا؟ یہ امکان ضرور موجود ہے۔ روس حزب اللہ، حشد الشعبی اور دیگر گروپوں کو ہتھیار، ٹیکنالوجی یا معلومات فراہم کر سکتا ہے تاکہ وہ اسرائیل یا امریکہ کے مفادات پر دباؤ ڈالے۔ یہ ایک سستا، محفوظ اور مؤثر طریقہ ہے جس سے روس خود جنگ میں نہیں اترتا لیکن اپنے اتحادی کا ساتھ بھی دے دیتا ہے۔ دوسری طرف ایران بھی روس پر مکمل انحصار نہیں کر رہا۔ ایران نے خود مختار دفاعی سسٹمز بنائے ہیں جسے بیور 373 اور اپنے پراکسی نیٹ ورک کو بھی مضبوط کیا ہے۔ اگر روس کھل کر ایران کی مدد کرتا ہے تو یہ ایک عالمی جنگ کا آغاز بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ، نیٹو اور اسرائیل اس صورتحال کو صرف مشرق وسطیٰ کے معاملے تک نہیں رہنے دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ روس عمومی طور پر ایسے ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ 2023 کے آخر تک روس نے اپنے زیادہ تر فوجی توجہ یوکرین پر رکھی ہوئی تھی اور اس کے اسلحہ کے ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے تھے۔ ایران کو فراہم کیے جانے والے کئی ہتھیار یا تو رک گئے ہیں یا تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایران جو پہلے روس کے بڑے اسلحہ خریداروں میں شامل تھا اب نیچے چلا گیا ہے۔ اس تمام تجزیے کا خلاصہ یہی ہے کہ روس ایران کی کھل کر فوجی مدد دینے کے لیے تیار نہیں لگتا۔ وہ محدود مدد دے سکتا ہے جیسے ہتھیار، معلومات یا پراکسی سپورٹ، مگر اسرائیل یا امریکہ کے خلاف کھل کر میدان میں نہیں اترے گا۔ ایران کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ روس صرف اس حد تک ساتھ دے گا جہاں تک اس کے اپنے مفادات محفوظ ہوں گے۔ جیسے ہی معاملہ سنگین ہوا روس اپنی پوزیشن سے پیچھے بھی ہٹ سکتا ہے۔
जैसा कि इसने शाम में किया। हम ये तज्जिया किसी तासुब या ख्वाहिश पर नहीं, बल्कि हालात, तारीख और शवाहिद की बुनियाद पर पेश कर रहे हैं। ईरान के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ वादों पर नहीं, बल्कि अपनी असल तैयारी और इलाकाई हिकमत अमली पर जोर दे। रूस जैसा इत्तेहादी फ़ायदा तो दे सकता है, मगर सिर्फ उस वक्त तक जब उसे खुद कोई फ़ायदा पहुंचे। अगर आपको ये तज़िया मददगार लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अगर रूस पीछे हट जाए तो चीन, तुर्की या पाकिस्तान जैसे ममालिक क्या किरदार अदा कर सकते हैं और क्या मशरिकी वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदलने वाला है।